بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ جو ہم نے اوپر آیات پڑھی تھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک کے ہاتھ میں تمام بھلائی ہے، تمام بھلائی آپ کے ہی اختیار میں ہے۔ بیدک الخیر، تمام بھلائی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بلا شبہ آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو آگے ہم نے یہاں سے ابھی پڑھنا ہے، تولج اللیل فی النہار۔ تولج اللیل، تولج داخل کرتا ہے، اللہ پاک داخل کرتے ہیں رات کو دن میں۔ رات کو دن میں آپ نے مغرب کے ٹائم کے بعد دیکھا ہوگا کیسے آہستہ آہستہ رات جو ہے وہ اوور کم کر لیتی ہے دن کو۔ سورج غروب ہو چکا نا مغرب پہ، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ جو شام ہے نا وہ رات میں کیسے بدل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ پاک کے اختیار میں ہے، اللہ کی شان ہے یہ کہ وہ دن کو کیسے رات میں بدل دیتے ہیں۔ آپ رات کے اجزاء کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں کیسے ڈال دیتے ہیں، دن کیسے چڑھ آتا ہے۔ آپ نے صبح سن رائز دیکھا کیسے وہ پہلے سفیدی آتی ہے آسمان پر، پھر کیسے سورج آہستہ آہستہ چڑھتا ہے، تو وہ فجر کا ٹائم ہو گیا اور رات جو ہے آہستہ آہستہ دن میں بدل گئی۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور آپ نکالتے ہیں حیّ، ایک زندہ چیز، من المیت، میت بے جان چیز۔ یہ بے جان چیز، آپ ایک انڈے کی مثال لے لیں، جب اس کو مرغی ہیچ کرتی ہے، کچھ دن اس پہ بیٹھتی ہے تو اس میں بیبی بن جاتا ہے، پھر اس میں سے ایک جیتا جاگتا چکن نمودار ہو جاتا ہے، انڈے میں سے بچہ نکل آیا۔ اور وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور آپ نے دیکھا ایک مرغی جو انڈا دیتی ہے، انڈا کیا ہے؟ بے جان چیز ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، ٹھیک ہے، یہ وہی مثال انہوں نے کیسے لکھی ہے، داخل کر دیتے ہیں۔ اور آپ جاندار چیز کو بے جان سے نکال لیتے ہیں، جیسے بیضہ سے بچہ، بیضہ انڈے کو کہتے ہیں، اور بے جان چیز کو جاندار سے نکال لیتے ہیں، جیسے پرندہ سے انڈا۔ آپ جس کو چاہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کو ظاہراً یا باطناً دوست نہ بنائیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اب یہ مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کافروں کو اولیاء یعنی دوست نہ بنائیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر، ان سے تجاوز کر کے۔ ایک مسلمان آدمی ہے، ایک کافر ہے، تو کچھ لوگ کیا کریں گے، وہ کافر کو دوست بنائیں گے، مسلمان کو نہیں بنائیں گے۔ تو اللہ نے منع کیا اس بات سے، دوست نہ بنائیں، کفار کو دوست نہ بنائیں، مسلمانوں کی دوستی سے تجاوز کر کے۔ اور جو شخص ایسا کام کرے گا سو وہ شخص اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ
الا ان تتقوا منہم تقاتن، کسی چیز کا ڈر ہے تمہیں، اگر کسی صورت میں آپ نے جو اس ڈر کی وجہ سے کسی کو دوست بنایا ہے، تو ہمیں ان کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ کس کا ڈر ہونا چاہیے؟ اللہ پاک کا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیوں کافروں سے ڈرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ٹھیک ہے؟ اسی لیے اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ کسی قسم کا قوی اندیشہ رکھتے ہو، تمہیں اگر اس سے کسی چیز کا ڈر ہے تو تم مت ڈرو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ پاک تمہیں اپنے سے ڈراتا ہے۔ اللہ سے ڈرو بھائی، بس اللہ سے ڈرو، کیونکہ 4 دن کی زندگی ہے، جانا تو تمہیں اللہ کے پاس ہی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ دنیا میں تم کس کس سے ڈرو گے؟ وہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس سے ڈر، اس سے ڈر، اس سے ڈر، کس سے ڈرو گے بھائی؟ کسی سے نہیں ڈرنا، صرف اللہ سے ڈرو۔ دیکھو، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے کام آسان فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ غور سے پڑھنی ہیں یہ باتیں، ان کو دھیان سے پڑھیں اور پھر سمجھیں۔ تو یہاں تک رکھ لیتے ہیں پھر، چلیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔